اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ آپ کو فطرت پہ چلنا ضروری ہے سکون اطمینان کے لیے، اور انسانی فطرت ایک خدا کو مانتی ہے، اور اس خدا کی محبت کو تمام محبتوں سے ہم نے اوپر رکھنا ہے، جبھی سکون ملے گا. اللہ نے فرمایا جس کا ایک معبود ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں نہیں ہوتا. یہی معیار ہے زندگی گزارنے کا. اس سے وقتی ٹینشن ہوگی آپ کو، برائی چھوڑنے میں، اپنی خواہشات قربان کرنے میں وقتی ٹینشن ہوگی، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. یہ ڈپریشن سے، خودکشیوں سے آپ کو بچا لے گی. تو اپنی خواہشات اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ کی محبت. اس اصول پہ جو زندگی گزارے گا تو وہ سکون میں آئے گا. تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے. اللہ سے ریلیشن مضبوط، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نماز. ایک ہوتی ہے نماز ٹرخانہ. ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے. 4 رکعتیں پڑھانی تھیں، کسی نے بھی پیچھے سے لقمہ نہیں دیا. ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ. امام صاحب کو یاد آ گیا 3 رکعتیں ہوئی ہیں، چوتھی کے بعد سجدہ صاحب کیا. بولا بھائی کسی کو نہیں پتہ چلا، تو اکیلا کیسے اتنا ہوشیار؟ کہتے ہیں اصل میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں. ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیر دی. تو یہ ہمارا خشوع و خضوع کس میں چل رہا ہے؟ نماز میں. تو سکون ملے گا؟ سکون گیا. تو دل لگا کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مناجات کرنا. ہمارے دل اللہ سے وحشت میں ہے. جیسے کوئی اننون بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائے، آپ کو وحشت ہوتی ہے یار یہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گیا. اللہ نہ کرے، یعنی معاذ اللہ نقل کفر. ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو سکون نہیں ملے گا. اللہ سے لو لگانی پڑے گی، دل لگانا پڑے گا. اللہ سے دل کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 ریلیشن مضبوط ہوں گے تو سکون ملے گا. ایک خالق مخلوق کا ریلیشن اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن. تو خالق مخلوق کا ریلیشن نماز سے، ذکر سے، برائیوں سے بچنے سے. جتنی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی خواہشات کا خون بہائیں گے، اللہ کی محبت کی اتنی ہی چنگاریاں دل میں پیدا ہوں گی. جو جتنے رگڑے لگاتا ہے نا دل کو اللہ کے لیے، اتنا اس کا دل چمکدار ہوتا ہے. اکثر اہل اللہ ایک شعر کہا کرتے ہیں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا آسان نہیں ہے. رگڑے لگتے ہیں نا تو چمک پیدا ہوتی ہے. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، آج خواتین بیان میں بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے مثال دے رہا ہوں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی. شاہی محل، شاہی پروٹوکول، اتنی عزت. ایمان کس پہ لے آئیں؟ موسیٰ علیہ السلام، جو مسکین غریب. فرعون بار بار غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین. اے لوگو، پبلک کو جمع کر کے تقریر کرتا، جلسہ کرتا اور کہتا ہے اے لوگو میں بہتر ہوں یا یہ کمتر؟ معاذ اللہ. میرا محل دیکھو، نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غربت اور غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ایسے موقع پہ فرعون کی شاہی محل میں رہنے والی، عیش و عشرت میں پلنے والی حضرت آسیہ ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ موسیٰ پہ. یہ موسیٰ کی محبت نہیں تھی، یہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت. کیسی ڈٹ گئی بھائی. فرعون نے کیا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ کیل رکھ کے نا الٹے اس پہ حضرت آسیہ کو لٹایا ہے اور ایسے کھینچتا تھا فرعون. تبھی قرآن نے کہا فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کیلوں والا فرعون. بعض مفسرین اس کا مطلب بتایا جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا، تختے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا. اس چیز نے بھی ان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی محبت. کیا حضرت آسیہ کو اچھی خوراکیں پسند نہیں تھیں؟
یقیناً ہر شخص کی فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ گئی تھی. اس کے باوجود بھائی محبت کس کی ہے دل میں؟ پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. آج ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، آج ہماری خواتین گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا بھائی اپنی سب کو حکم دیا ہے، لیکن گھروں میں زیادہ فساد مردوں کے بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مرد گھر کے باہر فساد کرتے ہیں، دفتروں میں جا کے باس کی غیبت. باس کو پتا ہوتا ہے 4 آدمی جہاں بیٹھے میری غیبت ہی ہو رہی ہوگی وہاں پہ، لازمی. یہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. دفتروں میں چغلیوں کا، غیبتوں کا یہی ماحول. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ گھروں میں کون غیبتیں کر رہا ہوتا ہے؟ خواتین. وہ ساس ایسی ہے، بہو ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، ڈمکانی ایسی. یہ وہی ہے نا کہ زبان کی قینچی کیا کرتی ہے؟ لڑوا دیتی ہے. تو اپنی زبان پہ کس کے لیے کنٹرول؟ اللہ کے لیے. اپنی زینت پہ کنٹرول. بھائی آپ کی زینت محرم کے لیے ہے، نامحرم کے لیے نہیں. اب دیکھو خواتین کی آزادی کی بات ہوتی ہے، اس آزادی سے نقصان اس بیوی کو ہوا جو آپ کی ہے. کیوں؟ مرد کو اتنی باہر عورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بے پردگی کی وجہ سے کہ کہنے کو تو عورت کی آزادی ہے، لیکن بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ اس بیوی کا. وہ مرد کو جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اپنی بیوی اسی کو اچھی لگتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ دیکھو آپ کے سامنے دال چاول آئے، مجھے تو دال چاول بہت پسند ہے، یہ مثال نہیں دوں گا. آپ کے سامنے چنے کی دال آئی، بھوک لگ رہی ہے، آپ کا دل کرے گا نا چنے کی دال پہ ٹوٹ پڑو، محبت ہوگی، لقمے نوالے بھر بھر کے کھاؤ گے، میزبان کی تعریف بھی کرو گے. لیکن چنے کی دال ابھی شروع کرنے لگے تھے، نلی مغز نہاری آ گئی ساتھ میں. اب اچھی لگے گی چنے کی دال؟ اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت آپ کی بیوی ہوتی، اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہوتی نہیں، جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا بھائی، کیونکہ آپ بھی دنیا کے خوبصورت مرد سب سے خوبصورت نہیں ہو. تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کی جو بیگم ہے، جب آپ باہر جا کے جھانکا تاکی کرو گے، ادھر ادھر دیکھو گے، تو آپ کے دل میں اپنی بیگم کی ویلیو ختم. حالانکہ آپ کے حساب سے وہ بہت بہتر ہے. اپنا ڈیزائن آپ کو سمجھ میں، اپنے ڈیزائن کو بھول جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. وہ میں اکثر اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک صاحب کی شادی میں ان کو بیوی پسند نہیں آ رہی، ڈپریشن میں، میری بیوی خوبصورت نہیں ہے. ہمارے استاذ اس کا اپنی شکل دیکھی کبھی شیشے میں جا کے، اس نے کہا روزانہ دیکھتا ہوں. میں کہا آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس نیت سے دیکھ. انہوں نے دیکھی، آ کے سچا واقعہ بتایا کہ بھائی بہت اچھی ہے، کیونکہ اس حیثیت سے میں نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا نہیں. کہہ رہا آج میں نے دیکھا ہے تو پھر میں نے کمپیئر کیا، میں نے کہا اس ڈیزائن پہ یہ بھی بہت بہتر ہے. صحیح ہے نا؟ تو جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے تو اپنی بیگم بولو اچھی لگتی ہے. آج خواتین کو بہت شکایتیں، مردوں نے وفا کرنا چھوڑ. ہر عورت کو شک ہے اپنے شوہر پہ. ریلیشن مضبوط ہوگا بھائی، میاں بیوی کا رشتے میں بنیادی یہی چیز ہے. یہ ختم ہو گئی تو پھر میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے یار؟ ہر عورت کو شک ہے، سوائے ان عورتوں کے جو یہاں بیان سن رہی ہیں، یا ان مردوں کے جو یہاں بیان سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم توڑنا. تو آپ کا دل کرے گا بہت سی حسیناؤں کو دیکھنے کا. آپ کو پتہ ہے اس کو دیکھنے سے اللہ ناراض. اللہ نے آپ کے لیے کس کو بنایا بھائی؟ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو؟ داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے یا دائیں بائیں جا کے منہ مارے وہ؟ وہاں کیوں یہ دلیل نہیں دیتے ایکچولی میں ڈپریشن میں جاتا ہوں، ایکچولی یہ دیکھیں انسان لائف انجوائے، یہ سب ٹوپی ڈرامے اپنے لیے کیوں؟ کبھی ایسا داماد جو ٹھرکی ہو اس کو رشتہ دو گے اپنی بیٹی کا؟ بھائی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے اس کو پسند کیوں کرتے ہو؟ تو میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں، یہ ٹاپک تو ایسا فجر بھی لگا دوں گا نہیں کمپلیٹ ہوگا، سمیٹ رہا ہوں تاکہ میسج چلا جائے نا، پھر آپ خود اس کی تشریح کرتے ہیں گھر بیٹھ کے. تو 2 ریلیشن جب تک مضبوط، اچھا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، ہم بھی انسان ہیں. یہ میرا تیسرا بیان چل رہا ہے آج. تو 2 ریلیشن جب تک مضبوط نہیں ہوں گے میرے بھائی، اس وقت تک سکون نہیں. انسان کو محبت چاہیے، اللہ سے بھی ریلیشن اور مخلوق سے بھی، کیونکہ انسان انڈیویژول نہیں ہے.
اب جو سیکولر طبقہ ہے نا وہ انسان کو اس نے انڈیویجول کر دیا انفراد. میں, میری دولت, میری گاڑی, میرا پیسہ, میرا بزنس, میں کیا ہوں؟ آزاد. ابے تو محبتوں سے آزاد ہو گیا, ریلیشن سے آزاد ہو گیا. تبھی آپ دیکھو میں نے بہت سارے سیکولر لوگوں کو بڑھاپے میں اکیلا گھومتے ہوئے دیکھا ہے, جاگنگ کر رہے ہیں اکیلے, کھانا کھا رہے ہیں اکیلے. یا آپ کو یہاں زیادہ نظر آئے گا بڑھاپے میں بالکل اکیلے. جوانی میں بھی اکیلے ہوتے ہیں, پیپر میں ہوتا ہے یہ میری وائف لگتی ہے رشتے میں, یہ میرے ہسبینڈ بس رشتے میں ہی لگتے ہیں, حقیقت میں دونوں ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں لگتے. میاں جب تک پیسہ کھلائے گا بیگم ویلکم, جب پیسہ چھوڑ دے گا جاؤ بھائی ایسی کی تیسی. بیگم جب تک خوبصورت ہے, چمک دھمک ہے, آپ کو اس کی طرف رغبت ہے, میری بیگم ہے, دوسری زندگی میں آ گئی بیگم کی ایسی کی تیسی. تو بھائی یہ تو ٹھڑک ہے, یہ ریلیشن تھوڑی ہے. اٹ از کالڈ, کراچی میں ٹھڑک کہتے ہیں, پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں. اب بعد میں سمجھانا بھی کیا انگلش پڑھانا شروع کر دی ہے. یہ ریلیشن تھوڑی ہے. ابا جب تک خرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی, ابا 18 سال کے ہوئے ابا کو ٹاٹا کر کے گھر سے غائب. میری انڈیویجول لائف ہے, میں جو چاہے کروں. اور جب ابا بوڑھے ہو گئے اٹھایا ایڈی سینٹر میں, ان کو کینیڈا کی ایڈی سینٹر میں جمع کرا دیا آپ نے. اب گورنمنٹ پالے گی, بلکہ وہ بھی گورنمنٹ بھی ان کے ٹیکس سے پال رہی ہے. اما کو دوسرے اولڈ ہاؤس میں, دونوں ایک اولڈ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. او بھائی صاحب یہ ہے اللہ سے بغاوت کا انجام. آپ کو پتا نہیں ہے رینٹ پہ بندے مل رہے ہیں آج کل. جاپان میں تو بہت ہو گیا کامن, یہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے. تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا چاہیے اس سائنسدان کو جس نے ٹویوٹا بنائی, اس کو کیا چاہیے تنہائی دور کرنے. ٹویوٹا اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتی, اس کو بندہ چاہیے محبت کے لیے. اب سچی مچی کا نہیں مل رہا, رینٹ پہ بلا رہے کہ نقل ہی کر لے, صحیح ہے نا. وہ نقل کرتا ہے, 1 گھنٹے اس کو کرایہ ملتا ہے, اس سے تھوڑا سا بزرگ خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جھوٹی موٹی کی وہ اخلاق ہیں جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹس کے اخلاق میرے بھائی یہ محبت کی بیس پہ نہیں ہوتے, یہ ڈیوٹی ٹائم ختم اور اخلاق ختم. ایک آسان مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ہمارے ایک دوست کسی غیر مسلم کنٹری میں تھے, انہوں نے کہا کہ اس غیر مسلم کنٹری میں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے, پاکستان میں بوڑھوں کی کیئر نہیں. مسلمان ہو کے ہم لوگ بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے. اسی وجہ سے میں نے اپنے بوڑھے ابا کا پاکستان میں علاج کرانے کے بجائے فلاں کنٹری میں ان کو بلایا, کیونکہ یہاں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے. میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ پاکستان کی برائی کر رہے ہو, بالکل غلط. میں نے کہا یہاں بوڑھے کی کیئر اس لیے ہے کہ نرس کو تنخواہ اچھی ملتی ہے, اس کی نگرانی بہت زیادہ ہے, اس کی ٹریننگ بہت ہے. میں نے کہا اگر یہ وہ والی کیئر ہے جو نیچرل ہے, جو محبت کی بیس پہ ہے, تو یہ نرس اپنے ابا کی ایسی خدمت کیوں نہیں کر رہی جس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہوا ہے. اور آپ پاکستانی پسماندہ علاقے کے ہوتے ہوئے اتنا خرچہ کر کے اپنے ابا کو دوسرے کنٹری بزنس کلاس میں لے کر آ رہے ہو اور اس کا اضافی پیسے دے کے ابا کا علاج کرا رہے ہو. یہ محبت ہے میرے بھائی. جو نرس آپ کے ابا کی خدمت کر رہی ہے وہ محبت نہیں ہے. تو انسان کی فطرت کیئر نہیں ہے, انسان کی فطرت محبت ہے, اور یہ محبت اللہ سے محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس محبت کی بیس اللہ ہوتی ہے نا وہ پائیدار محبت ہوتی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. پائیدار محبت ہوگی. میں اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے کہنے پہ. یہ پائیدار محبت ہے. میں اپنے بہن بھائی سے محبت اگر اللہ کی بیس پہ کروں گا تو یہ کیا ہوگی؟ پائیدار محبت ہوگی. تو ماں باپ, بہن بھائی, میاں بیوی, کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بیوی کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 20-20 سال بستر پہ بیوی کی خدمت کی ہے انہوں نے. کیا یہ ظرف سیکولر لبرل لوگوں میں ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو. ایسے لوگوں تو بہت ہیں. 20 سال سے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے, بیٹا اس کے پیمپر چینج کر رہا ہے. 20 سال میں ایک دفعہ بیٹے کی پیشانی پہ بل
نہیں آئے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میری جنت ہے. کیوں؟ اس کو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو. کہہ رہے بھائی مجھے تو جنت کمانے کا موقع مل. پہلے یہ بہت ہوتا تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. ہمارے ایک دوست تھے, بہت پرانی بات ہے, ان کے معذور بیٹا, انہوں نے کتنے سال اپنے معذور بچے کو پالا. میں نے سوچتا تھا یار ان کو بڑی ٹینشن ہوگی, معذور بچہ. دوست کا مطلب عمر میں ہم سے زیادہ تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں تو اسی کو اپنی جنت سمجھتا ہوں. ہے بھائی یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, میری اولاد بعد میں, تو شاید ہماری بخشش اسی سے ہو جائے. عرب بیٹوں پہ فخر کرتے تھے, بیٹیوں کو مایوب کہ بھئی یہ تو دوسرے گھر جائیں گی, ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی. کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق ہے, 3 بیٹیوں کی کفالت کی. اضمنت لہ بالجنہ, فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری. بھائی اسلام بتاتا ہے کہ آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو آپ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے پال رہے ہو, اور وہ آپ کا خیال اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہے. جہاں مادہ پرستی آئے گی ریلیشن ختم, اور جہاں ریلیشن ختم محبت ختم. جب محبت ختم تو انسان کی تو بھائی زندگی گزارنے کے لیے ریلیشن محبت چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گا ڈپریشن میں جائے گا, تنہائی کھائے گی اس کو. یہ محبت اللہ کو اپنی سوسائٹی میں ان کیے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, یہ جب ماں باپ کی بات آتی ہے تھوڑا میں جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں بیوی کی بات پہ رو رہا ہوں. مجھے ابا ماں اپنے یہ ٹاپک ہی چھیڑ دیتے, ختم کر دیتے ہیں والدین کا. اچھا بلا ہنسی خوشی کے ماحول چل رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا بات کر رہا تھا, میرے دماغ سے نکل گئی یار, کھوپڑی سے نکل گئی. نہیں ابھی جو بات کر رہا تھا, آپ کچھ بتا رہے تھے ابھی, ایک زبردست مثال آئی تھی نا کھوپڑی شریف میں. نہیں ماں باپ, ہاں قرآن کی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھو سورہ دہر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. قرآن ریلیشن پہ بہت زور دیتا ہے. آپ کا خدا سے ریلیشن, میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن, اس ریلیشن میں کوئی مفاد, بھائی مفاد کے لیے تو بہت سے بھی ریلیشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایئر ہوسٹس کا مسافروں سے ریلیشن ہوتا ہے, کمپنی کا امپلائز سے ریلیشن ہوتا ہے. یہ ریلیشن تو سبھی کرتے ہیں بھائی. یہ تو کتا بھی ریلیشن کرتا ہے. آپ اس کو روٹی ڈالتے ہیں, اس کو پتہ ہے یہاں سے دال روٹی ملے گی, وہ تو ملاتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے. یہ ریلیشن نہیں, پائیدار مضبوط ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کی بیس اللہ کی محبت ہو. تو قرآن کہتا ہے یہ ریلیشن دولت مند اور مالداروں میں بھی قائم ہوتا ہے, اگر وہ مذہب پہ دولت مند اور غریبوں میں بھی ہوتا ہے. جہاں مذہب پہ چلتے ہیں دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن مضبوط, جہاں مذہب سے بغاوت کی دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن ختم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیسا ریلیشن قرآن بتاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غربا مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. جب ان کو کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے. کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اس نے دیا ہے, اس کا آرڈر یہ ہے کہ میری مخلوق ہے تو تم نے میری مخلوق پہ خرچ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ. میں مثالوں پہ حیران ہوتا ہوں پیغمبر کی, کیا عجیب مثالیں ہیں یار. ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, مثال کیسی خاندانی دے رہے ہیں, موٹیویشن کیسی بہترین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا. بظاہر تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے بھائی, ہمارے نبی کس کی طرف بھوک کی نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. لیکن یہ بلاغت ہے, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے. اللہ کہے گا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جب کسی کو کھلاتے ہیں اس کے لیے نہیں بھائی, ہماری سوسائٹی میں اللہ ان ہے, لہذا سب کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہو رہے ہیں.
तभी ख़वातीन से कहता हूं अपने शौहर को घर का सरपरस्त मान लो, अकल ना भी माने अल्लाह के कहने पे मान लो। भाई किसने सरपरस्त बनाया है? अल्लाह ने बनाया। और आपको अच्छी लगे ना लगे उसके हुकूक अदा कर लो, किसके कहने पे? अल्लाह के। जब अल्लाह होगा तो रिलेशन बनेगा, अल्लाह नहीं है तो ख्वाहिशात खुदा हैं। फिर तो भाई फिर तो नाइट क्लब है, फिर तो शराब खाने ठीक हैं, फिर घर भर गए। तो अल्लाह क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कहां हैं वो लोग, मैं भूखा था उन्होंने मुझे खिलाया, मैं बेलिबास था उन्होंने मुझे लिबास पहनाया। लोग कहेंगे ए अल्लाह तू तो भूखा हो नहीं सकता, तू तो बेलिबास हो नहीं सकता। तो अल्लाह कहेगा मेरी मखलूक में बहुत से भूखे थे, तो जिन्होंने उनको खिलाया ये ऐसे है जैसे उन्होंने मेरा पेट भरा। जिन्होंने उनको पहनाया ये किनाया है, सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं है, बेसिक जरूरतें पूरी। तभी मैं सदके के बकरों के खिलाफ हूं। हमारे यहाँ हर चीज में मजहब की जो गलत तशरीहात है उन्होंने बेड़ा रखी है। सदके के बकरे से गरीब को कोई फायदा, लोग बहुत कहते हैं बकरे से बकरा कटेगा बलाएं कटेंगी, गरीब को छोटा गोश्त मिला। भाई गरीब को तुम पैसे दे दो यार, उसको घर में डाल के दे दो, तुम बकरे को, बकरे का क्या कसूर है? वो कहेगा टेंशन उसकी आई, तूने मेरे को पेल दिया यार। भाई इस्लाम में जानवर काटना 3 मौकों पे इबादत है, एक बकरा ईद पे, एक हज में दम के तौर पर, हज उम्रे में, और एक अकीके में। इसके अलावा कोई चौथा मौका नहीं है जहां जानवर ज़बह करना इबादत। जरूरत हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई सवाब नहीं है। सदका कहते हैं गरीब की जरूरत पूरी करना। गरीब की जरूरत बकरों से नहीं, पैसों से, राशन से, आटा दाल से। अगर समझ में ना आए तो कंपनी को बोला करो हमें बकरा दे दिया करे, तनख्वाह ना दिया करे। आमिलों की थी वैसी की तैसी। अभी आमिलों पे आ गया तो फिर 6 घंटे बयान हो जाएगा। अभी आमिलों को बंदी रखो। आमिल रूहानी आमिलों के चक्कर में ना पड़ा करो मेरे भाई। ये रूहानी वानी सब टोपी ड्रामा है। ये सब मजहबी लोगों के मंजन है, जिन चुड़ैल भूत, जिनकी हकीकत है लेकिन ऐसे नहीं होता जैसे आमिलों ने बनाया हुआ है। कभी किसी साइंटिस्ट पे जिन चुड़ैल भूत देखा आपने? घोड़े पे देखा? पादरियों पे होते हैं, चर्च में जाओगे ना वो ईसाई के पादरी, इसी तरह मस्जिदों में रूहानी टोपी ड्रामे बैठे हुए होते हैं। आपको नहीं कह रहा भाई, इशारा गलती से बार बार इनसे इशारा कर रहा है, वो मिसाल से ये नहीं है, ठीक है। तो ये मजहबी लोगों के मंजन है। हमारे मदरसों में 2 तरह के तलबा होते हैं, कुछ मेहनत करके कुछ बन जाते हैं, कुछ 8 साल में कुछ भी नहीं आता उनको। जब कुछ भी नहीं आता तो उम्र का, जवानी का बेहतरीन हिस्सा मदरसे में गुजार दिया, वहाँ आया नहीं, अब ना कारोबार के काबिल है, ना बिजनेस के, ना डॉक्टर, ना इंजीनियर। तो वो क्या करते हैं, अब मज़हब का लेबल तो लग गया है, फिर वो रूहानी तावीज़, गंडे, जिन आया, उस पर जिठानी ने जादू कर दिया, उस पर सास ने जादू कर दिया, उस पर बहू ने कर दिया, और ये हो गया, तुम पे फलानी ने किया हुआ है। वो ऐसा बेड़ा गर्क करते हैं ना लोगों की ज़िंदगियों का कि अल्लाह की पनाह। तो इसलिए इन चक्करों में कभी भी मत पड़ो। खैर, बात को समेट रहा हूँ तो अल्लाह फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह कहेगा कि मैं जब बेलिबास था उन्होंने मुझे लिबास पहनाया। तो अल्लाह कहते हैं इस जज्बे के तहत जो मुझे दौलतमंद मानते हैं ना, वो गरीबों को खिलाते हैं, और खिलाते हुए क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, भाई हम तुम्हें खुश करने के लिए नहीं खिला रहे। हम किसको खुश करने के लिए खिला रहे हैं? अल्लाह को। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाआ, हमें तुमसे बदला नहीं चाहिए। क्या मतलब? पैसे नहीं चाहिए। ला शुकुरा, शुक्रिया भी नहीं चाहिए, थैंक यू कहने की भी जरूरत। भाई अल्लाह का हुक्म है, पूरा कर रहे हैं भाई, ऑर्डर है। आपको कंपनी पैसे दे 1 करोड़ रुपए, बोले 50 लाख उसके, 50 तुम्हारे हैं। अब आप उसको जाके बोल रहे हो मेरा तुम पर एहसान है, बोले कि तुम्हारा कहां से एहसान है भाई, कंपनी ने तुझे इजाफी दी इसलिए कि बाकी किसको दे, मुझे दे। तो अल्लाह कहते हैं कुछ लोगों को मैंने ज्यादा दे दिया, कुछ को मैंने कम दे दिया। जिनको ज्यादा दिया उनको बोला कि जिनके पास कम है उनका थोड़ा ख्याल करना है। तो इसमें कौन सा एहसान हो गया भाई उसके ऊपर? और उन जिनको खिलाते हैं उनमें सबसे पहले रिश्तेदार हैं। इस्लाम ने खूनी रिश्तों को अजनबियों पे तरजीह दी। आप कनाडा में रहते हो, आप खाते पीते हो, आपका भाई होगा बेरोजगार होगा, नहीं है उसके पास पैसे, आप उसके मांगे बगैर उसको दो। समझते हो कि नहीं समझते? रिश्तेदारी जोड़नी है। देखो इस्लाम में रिलेशन की बात आई ना, रिलेशन में खालिक मखलूक का रिलेशन और ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन को इस्लाम दूसरे रिलेशन पे
ترجیح نہیں, بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. تبھی ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیتا ہے اور ریلیشن جوڑنے کا بھی. بنانے کا نکاح سے ریلیشن بنتا ہے. جب سوسائٹی میں شادی ختم تو ریلیشن ختم. اب ان زبانوں سے چچا ماموں لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں ڈکشنری میں, کیونکہ چچا ماموں ہی مارکیٹ سے شارٹ. چچا انکل, ساری دنیا کے جو بھی آپ کی ابا کی عمر کے انکل ہو گئے, جو آپ کی والدہ کی عمر کی ساری انٹیاں ہو گئیں. ارے بھائی پھپھی الگ ہے, خالہ الگ ہے, چچا الگ ہے, ماموں الگ ہے, تایا الگ ہے, سارے سیٹ اپ ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. سب کے حقوق ہیں الگ الگ. تو رشتہ بنانا بھی ہے, بنتا ہے شادی سے اور نسل بڑھانے سے. اس لیے اسلام میں حکم ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, محبت کرے, کیونکہ محبت ہوگی تو اولاد دے گی تمہیں, محبت نہیں ہوگی تو ہر وقت کہے گی کہ کس ٹائم پہ کھولا لے کے میں نے مارکیٹ سے شارٹ ہونا ہے. اور تمہیں بھی اس سے محبت ہوگی تو تم اولاد چاہو گے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے, ایسی خاتون چاہیے جس کے بچے نہیں چاہیے ہمیں. میں کہتا ہوں بھائی تو کیا, خاندانی آدمی خاندان کے لیے شادی کرتا ہے, میری اولاد ہو اور توکل کرتا ہے اللہ پہ, اولاد کو کھلاؤ گے تو ثواب ملتا ہے بھائی. یہ اللہ کی مخلوق ہے. آج نسل روک رہے ہیں, کھلانا پڑے گا مجھے. بھائی تو اللہ تجھے دے رہا ہے, دے اس لیے رہا ہے کہ تو آگے خرچ کر. کب تک روکے گا؟ اس دل بڑا رکھو بھائی, خرچ کرنے والے بنو. اب غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, نسل روک کے 50 سال میں ان کی شادی, اور بہت ہی کنجوسی کے ساتھ, وہ بھی تکلف کر کے ایک آدھ بچہ. وجہ کیا ہے یار؟ ٹینشن سے بچنا ہے ہمیں. یہ فطرت سے بغاوت ہے. فطرت سے کیا ہی ہے؟ میں پشاور کوئٹہ جاتا ہوں نا, او بھائی ملاقات کرو, مفتی صاحب کو بولو, افغان ہی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, ان کے یہاں بھی ایسے ہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ یہ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. ابے بھائی چاچے ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. کیوں؟ دادا کی اولاد تھی. آپ کو کزن کثرت سے ملے, بہن بھائی. ہم لوگ اپنا بچپن یاد کرتے, ہم بہن بھائی تھے, کھیلتے تھے, کزنوں میں کھیلتے تھے. اب ایک دو بچے, کزنوں سے رشتے بھی ختم, بہن بھائیوں کے رشتے بھی ختم. دیکھو بچے کو جتنی ضرورت ماں باپ کی ہے نا بچپن میں, اتنی ہی ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. اس کو چاہیے بہنوں سے محبت بھی, بھائیوں سے محبت بھی, کزن بھی چاہیے اس کو. بڑھاپے میں بہویں چاہیے, داماد چاہیے, پوتے چاہیے, نواسے چاہیے. یہ سب سیکولر اور لبرل سوسائٹی میں یہ سارے رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. جاپان کا نہ دانت پوتا ہے, نہ ایک آدھ بچہ تھا, 18 سال میں ٹاٹا کر کے نکل لیا. وہ تلاش کر رہے بندہ گیا کہاں. وہ فادر ڈے پہ آئے گا, ابا السلام علیکم, آج فادر ڈے, ہیلو ہائے, ہاؤ آر یو, فائن. وہ کیا ہے, ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون ایکسپینسز. ٹیک کیئر آف یو ایٹ یور اون. ابا آپ خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. بس میں صرف خیال رکھنے کے لیے, پوچھنے کے لیے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. جیسے بار بار کہتا ہوں, ایک آدمی کی شادی ہوئی, بڑے ادیب تھے, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کریں نا. تو کہنے لگا میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کی. ٹھیک ہے, خیر پرانا لطیفہ ہو گیا, بہت سے لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن اب لطیفہ جب آ رہا ہوتا ہے تو پارٹی کر دینا چاہیے اس کو. تو میرے بھائی یہ بات تو بہت لمبی ہے, بس سچی بچی میں ختم کر رہا ہوں. دونوں ریلیشن کو مضبوط کرو, سیکولر لوگوں کی باتوں میں مت آؤ. اللہ سے ریلیشن, نماز, ذکر, تلاوت, برائیوں سے بچ کے, اور مخلوق سے ریلیشن نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. بیوی ہو, بچے ہوں, خاندانی آدمی بنو, انڈیویجول لائف نہیں گزارو. ٹھیک ہے شادی شدہ آدمی کی زندگی میں بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں, بچے بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں بہت, لیکن یہ ٹینشنیں بڑی ٹینشنوں سے آپ کو بچاتی ہیں, نیچرل لائف دیتی ہیں آپ کو. سب کچھ ہوتا ہے, پھڈے بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, گھر ٹوٹتے بھی ہیں, دوبارہ جوڑ دو گھر, کیا خیال ہے. تو اس لیے یہ فطری زندگی اسلام نے دی ہے, یہ نیچرل لائف ہے, اس کا آلٹرنیٹ کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے. کتنی ہی ترقی کر لو, اس نیچرل لائف کی آپ کو ہمیشہ ضرورت رہے. اللہ مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میں تو ٹوٹا پھوٹا عمل کوشش کر رہا ہوں. 18 کی رپورٹ ہے, باقی اب کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سلسلے میں. خیر یعنی استغفر اللہ, کیا